اور حج بار بار کیوں نہیں کرتی؟ جواب میں فرماتی ہیں اللہ کے لیے سوچنا، اگر تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے آئیڈیل مانتی ہو تو ان کے فرمان پہ غور کرنا۔ یہ نہیں کہا تم پانڈا کے اندر شاپنگ کرنے کیوں نہیں جاتی، یہ نہیں کہا تم فلاں بازار میں کیوں نہیں جاتی، تم زیور لینے خود کیوں نہیں جاتی، تم کپڑے خریدنے خود کیوں نہیں جاتی، یہ نکھٹو جو لا دیتا ہے صبر کر لیتی، اس کو کہا کرو کہ تو اپنا کام کر، یہ ہمارا کام ہے۔ عائشہ فرماتی ہے سودا نے کہا تو اپنی دوسری بہنوں کی طرح حج اور عمرہ بار بار کیوں نہیں کرتی؟ کہا میں نے ایک مرتبہ حج و عمرہ کر لیا، اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہوں، میں اپنے گھر میں قرار پکڑوں۔ ماں ہے مومنوں کی، محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں کے لیے آئیڈیل ہے۔ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ کر لیا، اب اللہ کا میرے لیے حکم ہے میں اپنے گھر میں قرار پکڑوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم عائشہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہ نکلتی حتیٰ کہ جنازے نے ہی ان کو باہر نکالا۔ اس آیت کے بعد پردے کے بارے میں اللہ عز و جل کا حکم نازل ہوا، جس کے بارے میں عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قلت یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر، نیک بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے آپ کے گھر میں، فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ فانزل اللہ آیت الحجاب، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کہا نبی آپ کے گھر میں اچھے برے سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ عمر ابن خطاب نے یہ کلام کیا، عرش والے نے پردے کی آیات اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک نبی تمہیں کھانے کی دعوت خود نہ دے دے۔ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور کھا چکو تو فوراً اٹھ کے نکل آؤ، وہاں باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، نبی تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے طلب کرتے ہوئے پردے کے پیچھے ٹھہر کے طلب کرو، پردے کے پیچھے رہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی اسی میں ہے، وقلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر بھی پاکیزگی اسی کے اندر ہے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن، کس کے لیے کس کے سامنے پردہ کھول سکتی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنی میل کی عورتوں کے سامنے، اور اپنی ملکیت کے ماتحت لونڈی غلاموں کے سامنے۔ اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ان کے سامنے آ سکتی ہو، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے۔ اور یہاں پہ غور کرنا، بھتیجے سے مراد عورت کا بھتیجا، خامد کا بھتیجا نہیں، خامد کا بھانجا نہیں، کیونکہ چچی اور مامی اصول موٹا سا اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، کس سے پردہ کرے کس سے نہ کرے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ دیور سے بھی پردہ، بھابھی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا صاحب کیوں؟ کہا بھابھی بھائی کی بیوی ہے نا، بھائی کی، تو وہ بھائی کے نکاح میں ہے، تمہاری تو اسے شادی ہو نہیں سکتی، اس لیے اس سے بھی کوئی پردہ نہیں، قرآن کہتا۔
ہم نے کہا صاحب اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر صرف کنواریوں سے پردہ رہ جائے گا، شادی شدہ کسی سے پردہ نہیں ہوگا۔ بندہ رو کے پوچھے ہاں تیری شادی تو نہیں ہوئی؟ اگر وہ کہے نہیں ہوئی تو کہا پردہ کر، شادی ہوئی بھی ہے تو خلاص تو کسی نہ کسی کے نکاح میں تو ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں، اس سے مراد کسی حال کے اندر بھی کس باپ سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، سگے بھتیجے سے، سگے بھانجے سے، ان سے کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس سے نکاح نہیں اس سے پردہ نہیں۔ بھابھی سے تو پردہ نکاح ہو سکتا ہے، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں نکاح ہو سکتا ہے، جس سے نکاح ہے اس سے پردہ ہے۔ اور جب مومن عورتیں اس بات کی عادی ہو گئی کہ بات چیت، لین دین اور گھر میں بیٹھنا یہ ازواج مطہرات کی تقلید نہیں بلکہ رضا الہی کا سبب ہے، تب سب کو اللہ نے اپنے حکم کا مخاطب بنایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے بھی کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، ونساء المؤمنین، اس جملے پہ غور کرو، ونساء المؤمنین، جس کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ ہے اس کے لیے قرآن کا حکم ہے، اور جو اپنے آپ کو ایمان والا نہیں مانتا وہ اس حکم سے نکل جائے۔ ونساء المؤمنین، سارے مومنوں کی بیویوں کو حکم دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لے، جلباب اختیار کرے، اور جلباب سے مراد وہ کھلی چادر جو سر سے نیچے کو لٹکائی جائے جس سے چہرے سمیت سارا بدن ڈھک جائے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یاد کرنا ایک اصول، قرآن کی آیات کس پہ اتری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی سب سے بہترین تفسیر کس نے سمجھی؟ نبی سے، نبی کے صحابہ نے سمجھی۔ تو اس قرآن کی آیت پہ پریکٹیکل لائف میں جنہوں نے عمل کیا وہی اس کا مطلوب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا گیا جب وہ کسی ضرورت کے لیے مجبوری کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے تو سر کے اوپر سے اپنی چادریں لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں اور صرف ایک آنکھ ننگی رکھیں، ایک آنکھ، اور وہ بھی کیوں ننگی رکھیں؟ تاکہ گر نہ جائیں، انہیں راستہ نظر آئے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ کئی حضرات کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں چہرے کے پردے کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں، تو یہ دلیل کہاں سے آئی؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا کر۔ مفسر قرآن، جب مومنوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا ان کے لیے آرڈر ہے اپنے سر سے اپنی چادروں کو لٹکائیں۔ جب سر سے چادر لٹکائیں گی، میرے خیال یہاں پہ سوراخ کر لیں بڑا سارا، ایسے ہی کریں نا چہرہ کھولنے کے لیے۔ جب سر سے چادر لٹکے گی تو منہ پر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پورے چہرے کو چھپائیں، پورے چہرے کو ڈھانپیں، ایک آنکھ کو کھول کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک پلو یہاں پہ اور دوسرا پلو یہاں پہ، یہ ڈرامہ کر کے چل رہی، کسی نے نہیں دیکھنا تب بھی دیکھنا بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ساڑھے کام دی نہیں، نظر اٹھے ہی نا۔ واللہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا، وہ ایک دم ہمشیرہ کو لے کر جا رہا، تو میری بس کے اندر ہم بیٹھے تو ہمشیرہ نے وہی ٹوپی برقع پہنا تھا، میں ساتھ بیٹھا تھا۔ اس وقت ہمشیرہ کی عمر 18 19 20 سال، اور ہمارے سامنے والی سیٹ پر ایک بی بی بیٹھی۔ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں شاید اس کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، لیکن اس نے ادھر سے بھی تھوڑا سا لال کیا تھا، اور ایک پھاٹک یہاں پر اور ایک یہاں پہ، یہ پورا ٹرین کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، فتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب کنڈکٹر آیا میرے پاس، اب اس کا انداز سنیے، بی کا کرایہ ہو گیا، یہ بوڑھی کا کرایہ ہو گیا، جو اصل میں بوڑھی نہیں ہے، اس چادر نے اس کو بوڑھا بنایا ہے۔ بی کا کرایہ ہو گیا، میں نے کہا جی ہو گیا۔ اب وہ فوراً تو اس کے پاس جائے، آپ ٹکٹ دے دیں۔ میں نے کہا بہن دیکھو یہ پردہ ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اس کی اس شکل نے اس کو بڑا سٹ پڑا کے سیدھا پدرا ہو کے پھر کہتا ہے جی معاف کیجئے اپنا ٹکٹ دے دیجئے۔ یہ اتنا نرم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چادر اس کو اس طرح کی بنا رہی ہے۔